बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी की हालिया लहर के CPAC और PSL के हवाले से जो असरात हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। क्या दुश्मन यही चाहता है कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात रहें और पाकिस्तान में होने वाली कोई भी तरक्की और कोई भी डेवलपमेंट जो है वो आगे ना बढ़ सके और उसको इसी तरीके से जो है वो मुतासर किया जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करके रखा जाए। पाकिस्तान में दुनिया का कोई बड़ा इवेंट ना हो, पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की मंदुबीन, कोई गैर मुल्की खिलाड़ी, कोई गैर मुल्की लोग जो हैं वो यहाँ पे ना आए और उनको डराया जाए, खौफजदा रखा जाए। क्या इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हैं वो आपस में मामला तो तय करें, तो क्या अफ़गानिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के ख़िलाफ़ या अफ़गानिस्तान से जो लोग यहाँ पे भेजे जा रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, उनके साथ अब दो हाथ करने का वक्त आ गया है? क्या वाकई अब अफ़गानिस्तान में बैठे हैं दहशतगर्दों को सबक सिखाने के लिए? हमें अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करके उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस कौम से इस वक्त जो है वो लड़ाई मोल ली है, किस कौम से उन्होंने जो है वो इस वक्त ये हालात पैदा किए हैं कि उनको जवाब दिया जाए। और क्या हमारा दुश्मन जो अज़ली दुश्मन कहलाता है वो यही चाहता है कि हमारा मगरबी बॉर्डर जो है वो गर्म रहे और हमारी फ़ौजें उस बॉर्डर पर इंगेज हो जाएँ और वो पाकिस्तान में मशरक़ी सरहदों पर भी जब चाहे अपना दबाव बढ़ा सके और मगरबी सरहदों पर भी हमें इंगेज रखे और पाकिस्तान को एक हालत जंग में रखा जाए मुसलसल। इसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या पड़ रहे हैं, क्या पड़ेंगे आने वाले दिनों में, इसके क्या चैलेंजेस हैं जो हुक्मरानों के सामने हैं और हमारी सियासी और उसकी क़यादत इस वक्त किस हद तक मुत्तफ़िक है, मुत्तहिद है और तैयार है इन चैलेंजों से नंबरदार आज़माने के लिए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शुरकाए गुफ्तगू हैं साजिद अज़ीज़ साहब, शहजाद चुगताई साहब और मियाँ तारिक जावेद साहब। तीनों सीजन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया निगार हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स पर अपने ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं साजिद अज़ीज़ साहब से। साहिब साहब, क्या लगता है आपको दहशतगर्दी की हालिया लहर असल टारगेट का पाकिस्तान में CPAC की डेवलपमेंट है, CPAC की सरमायाकारी है, CPAC में होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो असरअंदाज होना चाहता है दुश्मन, या जिस तरह PSL का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान ने फिर फैसला किया कि हालात चाहे कुछ भी हों, गैर मुल्की आएँ या ना आएँ, पाकिस्तान में फ़ाइनल 5 मार्च लाहौर में खेला जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, कहते हैं कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, और पिछले जो एक वेव आई थी अचानक ये दहशतगर्दी की और 5 दिन के अंदर 8 धमाके हुए और बहुत ही मैसिव धमाके हुए और कई सौ मैं समझता हूँ कि जाने इसमें चली गई। आम आदमी अब तो आम आदमी भी यही कह रहा है कि जी पनामा केस के तनाजुर में और बहामास लीक्स के तनाजुर में इन धमाकों की एक बेनिफिशरी हुकूमत खुद भी है, नवाज शरीफ साहब खुद भी हैं। तो ये तो एक मैं आपको एक अमूमी राय बता रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ, जो अफसोसनाक वाक़यात हुए और जो दहशतगर्दी हुई और उसमें जितने मासूम लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उसके बाद हुकूमत की तरफ से इक़दामात मुझे तो कोई कहीं नज़र नहीं आते। ठीक है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने तौर पे कार्रवाई की और अफ़गानिस्तान को न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान को एक थ्रेट भी दी, बॉर्डर को भी काफ़ी हद तक बंद किया और वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन की जो सूरत हाल थी उस पर भी काबू पाया और कुछ कार्रवाई भी की। कुछ लोग मारे गए, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे, उनकी कोई तफसील मंजर-ए-आम पे नहीं आई अभी तक। तो यहाँ तक तो हुआ और एकदम से आप देखें फिर अचानक वो एक वेव आई थी उसमें वो थम गई और उसके बाद से फिर 7 के बाद से कोई वाक़या नहीं हुआ अभी तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं एक आम आदमी को। और उसके बाद वाक़यात नहीं हो रहे, हुकूमत ये इक़दामात कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं भी किसी, सिवाय इसके कि हुकूमत पंजाब ने चंद कॉस्मेटिक्स किए और वो DIG जो वहाँ पर शहीद हुआ उसके लिए इनामात की और उसके लिए नवाज़िशात की बारिश कर दी गई, लेकिन बाकी लोगों के लिए और सिंध में तो वो भी कहीं कुछ नज़र नहीं आया। आम आदमी के 7 के वाक़े के बाद मुख्तलिफ सतह पे हुकूमतें जो इजलास किए, कार्रवाइयाँ की, उसके बाद हमने देखा कि एक दिन में 100 लोग जो हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन में दहशतगर्दी का शिकार जो मुलविस थे वो लोग मारे गए। तो ये आपको नज़र नहीं आ रही हुकूमती कार्रवाइयाँ? नहीं, मैंने तो इतने बड़े ऑपरेशन हुए हैं, 100 लोग तो कभी एक दिन में कभी नहीं मारे गए कॉम्बिंग ऑपरेशन। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कुछ इक़दामात दिखाई दिए
کہ انہوں نے ایک کارروائی کی اور پاکستان آرمی حکومت پاکستان کا حصہ ہی ہے، حکومت سے الگ تو نہیں ہے، آپ اس کو حکومت سے الگ کیسے کر کے دیکھتے ہیں؟ ایک اس ایکشن کے نتیجے میں میں نہیں سمجھتا کہ نواز حکومت ایسا کوئی اقدام کر سکتی تھی، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی. یہ آرمی چیف کا فیصلہ تھا اور آرمی چیف نے یہ جو فیصلہ کیا اس میں تقریباً 100 آدمی مارے گئے. تو ابھی میں خود بھی اب یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اس جو 100 آدمی مارے گئے ان کی کوئی تفصیل منظر عام پہ ابھی تک نہیں آئی ہے کہ وہ کون لوگ. اچھا، آپ مطمئن نہیں ہو؟ لیکن سیون کا جو واقعہ ہے، حکومت نے نہیں کرنی تھی کارروائی، آرمی چیف نے یہ کر دی کارروائی. آپ کے پولیس چیف نے یہ بتایا کہ کہا، اسٹیٹمنٹ دیا کیٹیگوریکلی کہ 7 کا جو واقعہ ہے اس کے پیچھے حفیظ بروئی گروپ کا ہاتھ ہے. مطلب وہ سہولتکار کے طور پہ کہہ رہے ہیں جی، اصل تو کہیں اور سے ڈانٹے ملے ہوئے ہیں. مقامی سہولتکار میں وہ کہہ رہے ہیں حفیظ بروئی کا نام ہے، وہ بھی ابھی تفصیل چل رہی ہے، آگے بڑھے گی. شہزاد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا 7 والا، اس سے پہلے لاہور کا بم دھماکہ، پھر ظاہر ہے جتنا سارے واقعات ہوئے تھے ہم نے خود ہی اس کا پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، کراچی سے لے کے پشاور تک، اور یہاں پہ 4 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد کامبنگ آپریشن ہوئے، 100 لوگ مار دیے گئے. وہ کہا گیا کہ دہشت گرد ہیں اور ان کے ٹھکانے تھے اور ان کو اس طرح پایا تکمیل تک، انجام تک پہنچانا تھا ان کو. یہ بتائیں، ایک طرف فوجی عدالتیں بنی ہوئی ہیں اور ان کو پکڑ کے ان فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب فوجی عدالتوں کی توسیع بھی ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ کامبنگ آپریشنز ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں. ایک عام تاثر یہ بھی ہے، لوگوں کو یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو پکڑ کر فوجی عدالتوں میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو پکڑیں اور ان کو ماریں وہیں پہ، ان کو پکڑ کے پروسیکیوشن کرنے کی یا اس کی ضرورت کیا؟ اگر آپ کو یہ طے ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ملوث ہیں دہشت گردی میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف اس طرح کے آپریشن ہونے چاہیے جس طرح یہ 100 لوگ مارے گئے ہیں کامبنگ آپریشن؟ دیکھیں جی، اس میں 2 سوال ہیں اور ابہام بھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے، ان کے خلاف کوئی پروسیکیوشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیس چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک موٹیو تھا اور وہ کرتے تھے کہ جو بھی وہاں پہ کرمنل ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے یا اغوا برائے تاوان میں ملوث لوگ ہوتے تھے، تو وہ ان کو اصلی یا جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا کرتے. تو کرمنل کو جب، اور یہ تو کرمنل نہیں ہے، تو دہشت گرد ہیں. اور یہ جو دھماکے کرتے ہیں، جو اے پی ایس میں کارروائی ہوئی اس میں 150 بچے مر گئے، اور 7 کے اندر بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے بہت کم بتائی گئی ہے، بہت چھپایا گیا ہے، کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور یعنی کہ اس حد تک کیجویلٹیز ہوئی ہیں کہ چھپانے کے لیے ان کی باڈیز جو ہے وہ کسی نالے میں ڈال دی گئیں اور ان کے اعضاء نالے میں ڈال دیے گئے. اور دھماکے کے فوراً بعد ہمارے ایک سینئر رپورٹر نوائے وقت کے اسحاق بلوچ صاحب کی فیملی وہاں گئی ہوئی تھی اور انہوں نے فوری طور پہ وہاں بات کی، پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی دھمال میں دلچسپی نہیں تھی، تو ہم کچھ دور بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دم دھماکہ ہوا. اور اس کے بعد یہ منظر بھی دیکھا کہ دھماکے کے بعد حال کے اندر کوئی آدمی زندہ نہیں بچا. تو یہ کیجویلٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ گورنمنٹ اس کو چھپا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس قسم کے ہینس کرائم کے بعد اور اتنے سیویئر بم دھماکے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان سے سمجھوتا کیا جائے، ان کے خلاف پروسیکیوشن کی جائے، ان کے خلاف کیس چلائے جائیں، ان کو کورٹ میں لے جایا جائے، سول کورٹ میں لے جایا جائے، یہ فوجی عدالت میں لے جائے. ان کو تو دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے. اور جو لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو مار دیا جائے. جو لوگ اب سرحد کے پار بیٹھے ہوئے ہیں یا ان علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں جہاں پہ آپریشن جاری ہے، ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ وہاں بھی کارروائی ہو رہی ہے، وہاں بھی ہاتھ کرنے چاہیے افغانستان کے ساتھ. نہیں، افغانستان کے ساتھ تو دو ہاتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ افغان گورنمنٹ تو یہ نہیں کر رہی ہے، نہ افغان گورنمنٹ کی کوئی وہاں پہ. نہیں، ہم نے 75 لوگوں کی لسٹ افغانستان کے حوالے کی ہے کہ یہ لوگ آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ اتنے دھماکے، اتنا جانی نقصان ہو چکا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں ایسی لسٹ تو آپ کو بھی بہت ساری لسٹیں آپ لوگوں کو ملی ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو افغانستان نے بہت ساری لسٹیں دی. آج ہی انہوں نے ایک جوابی لسٹ دے دی 85 لوگوں کی. ہاں، ایسی لسٹ جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیا نے بھی آپ کو بہت ساری دی ہوئی. تو مطلب ان لسٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پاس ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے. اور جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے تو افغانستان میں بھی کل بھی بمباری ہوئی ہے، پرسوں بھی بمباری ہوئی ہے، اور وہاں پہ آپریشن بھی ہوا ہے، سرحد کے نزدیک انہوں نے آپریشن کیے. تو مطلب یہ کہ یہ کارروائی تو پاکستان کر رہا ہے اور پاکستان اس میں حق بجانب ہے. اور یہ آگ ہماری جو ہے یہ ہماری یعنی کہ لوکل نہیں ہے، ڈومیسٹک نہیں ہے، یہ ملکی نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے آ رہی ہے. اور وہاں جو گروپس ہیں ان کو ٹھیک ہے، اس کی افغان گورنمنٹ کی سرپرستی وہاں ان گروپس کو حاصل ہوگی اور سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن یہ کہ ان کو اصل سپورٹ تو آپ کے دشمن کی ہے اور آپ کا دشمن ہی ان کو پال رہا ہے. اور اربوں ڈالر افغانستان میں پاکستان ناکام اس لیے ہوا کہ جتنا پیسہ امریکہ اور
امریکہ اور بھارت وہاں خرچ کر رہا ہے. یعنی کہ امریکہ نے تو ابھی $70 بلین خرچ کیے ہیں اور بھارت بھی $1 بلین وہاں خرچ کر رہا ہے. تو افغانستان میں وہ جیت سکتا ہے, افغانوں کو وہ اپنا بنا سکتا ہے جو جتنا زیادہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے. تو امریکہ بھی وہاں بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے اور انڈیا بھی کر رہا ہے, تو ان کا انفلوئنس زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود افغانستان میں تو امن نہیں قائم کر پایا. اگر اتنا پیسہ خرچ کر رہا تھا افغانستان میں تو پہلے افغانستان میں امن قائم کر لیتا, اس کے بعد کسی دوسرے ملک کی بات کرتے. میاں طارق جاوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ وقت جو ہے وہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟ پاکستان افغانستان کے ساتھ کس طرح کا رویہ, کس طرح کے تعلقات جو ہے وہ روا رکھے؟ بارڈر سیل کر دینا غیر معینہ مدت تک یہی مسئلے کا واحد حل ہے؟ بارڈر کی بہتر مینجمنٹ دو طرفہ طور پہ ہونی مسئلے کا حل ہے, یا واقعی وہاں پہ بمباری کرنا اور سرجیکل سٹرائک کرنا آپ کو لگتا ہے کہ مؤثر ترین کارروائی ہوگی؟ بہت شکریہ سالک. بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں یہاں پہ. ایک چیز تو سب سے پہلے ہمیں منافقت چھوڑنی پڑے گی. ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلے مد نظر رکھنا ہوگا. وہ میڈیا ہو, وہ گورنمنٹ ہو, وہ فوج ہو, وہ بیوروکریسی ہو, وہ ہماری جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ان سب کو یہاں 2-2 ٹکے کی سیاست کی جاتی ہے ان چیزوں پہ کہ جناب وہ انہوں نے کہا جی وہ اڑ کے چلے گئے اور وہ ان کی لاشیں جو ہیں ان کے پیسز جو اڑ کے چلے گئے. اس طرح کی باتیں میرا خیال ہے ہمارے سیاستدانوں کو زیب نہیں دیتی. اور پھر دوسری بات یہ کہ فوج چونکہ پارٹ آف گورنمنٹ ہے, اور جو اس 7 سانحے کے بعد جو ہے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. وزیر اعظم نے جس طرح کہا کہ ایک دہشت گرد کو چن کر اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے, پھر آرمی چیف نے کہا کہ ایک کو چن کر اس کے وہاں جا کے ماریں گے, تو وہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. اچھا, رہی بات یہ کہ یہ اس طرح 100-150 لوگوں کا مارا جانا کہ جی یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ جب آپ کے فوجی جوان مارے جاتے ہیں, جب آپ کے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں, جب آپ کے وہ سافٹ ٹارگٹس تلاش کر کے جو ہے اس پہ اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں, تو پھر اس طرح کے لوگوں کے اور ان کے سہولت کاروں کے ان کا کوئی ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے. رہی بات آپ نے بات کی تھی کہ فوجی عدالتیں بھی موجود ہیں, پھر یہ ہے فوجی عدالتوں پہ تو ہمارے آپ کیا کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ ہو رہا کہ جناب یہ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. آپ اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں, اور جنگ کی حالت میں جو آپ کی باقی عدلیہ, یا تو پھر آپ اپنی باقی عدلیہ کو ٹھیک کر لیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی, جو ججز ہیں, جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, یا جو معاملات وہاں پر ہیں, جب تک وہ عدلیہ ٹھیک نہیں ہو سکتی باہر وہ بیٹھ کے اتنے آزادانہ فیصلے نہیں دے سکتے. اور وہ ایک جج کے پاس اتنے کیسز ہیں اور اتنا ٹائم وہ پیریڈ ہو چکا ہے کہ وہ اس کا فیصلے نہیں ہوتے. وہاں اگر پروسیکیوشن شروع ہوتی ہے, وہاں پہ پروسیکیوشن کے بعد ثبوت ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, فوجی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 250 کے قریب انہوں نے, فوجی عدالتوں سے آپ کو پتہ ہے بریت کا ریشیو کیا ہے؟ کتنے لوگ بری ہوتے ہیں فوجی عدالتوں؟ فوجی عدالتوں سے بری جو ہے وہ تقریباً کو 9 to 10% ہے آئی تھنک. مجھے بہت ہی غالب لیکن بریت کی بات یہ, یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ ہے نا ریٹ مقرر ہیں. جب آپ نے سزائیں دینی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیوں لا رہے ہو بھائی, ان کو وہیں پہ انجام تک پہنچاؤ. پھر ہمارے یہاں وہ کلیئر دہشت گرد ہے. پھر آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں موم بتی مافیا باہر نکل آتی ہے, پھر آپ کیا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں باہر نکل آتی ہیں. یہ پوری دنیا, ابھی بھی پوری دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ کہ آپ اپنے عدالتی نظام پہ آپ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا عدالتی نظام لیکن جب آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں پھر ساری چیزیں معطل ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے اسپیشل قوانین ہوتے ہیں, ان اسپیشل قوانین میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ پھر شوٹ اینڈ سائٹ پہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, ہمارا میڈیا بیٹھ کے وہ 10 دہشت گرد مارے جاتے ہیں پولیس والے, اس میں 3 مارے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, تو اس کے بعد میڈیا ہمارا یہ بڑے پیار سے ایک جملہ بولتا ہے جی مبینہ مقابلے میں, اس پورے مقابلے کا, اس پوری انکاؤنٹر کا, یا جس میں آپ کے اپنے لوگ شہید ہوئے ہوتے ہیں, اس کا بیڑا گرک کر دیتے ایک لفظ کے کہنے سے. بات یہ کہ ہمیں یہ والی منافقت بھی چھوڑنی پڑے. بھائی وہ دہشت گرد ہیں, معصوم لوگوں کے قاتل ہیں, وہ ان کو گھر سے اٹھا کے لا کے نہیں وہ مار رہے. لیکن میاں صاحب وہ آپ کے سامنے ایک سٹوری آتی ہے, آپ کے پاس پریس ریلیز کی شکل میں آتی ہے, آپ نے نہ دیکھی ہوتی ہے نہ آپ نے وہاں کو کور کیا ہوتا ہے, تو آپ اگر اس میں لفظ مبینہ بھی استعمال نہیں کر سکتے, آپ حتمی طور پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی جو ہے وہ مقابلہ تھا؟ تو پھر آپ اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں. پھر اداروں پہ ٹرسٹ کریں گے جب آپ ان کی آنکھ کان ناک بنیں گے, جب وہ آپ کی آنکھ کان ناک بنیں گے تو پھر جا کے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے. اس وقت ہمیں جو ہے جوائنٹلی مل کے سب کو یہ جنگ لڑنی ہے. اگر مل کے جنگ نہیں لڑیں گے تو کل کو کوئی بھی دہشت گرد, اس طرح آج افغانستان دھمکیاں دے رہا ہے, کل کو ایران آپ کو دھمکیاں دینے لگ جائے گا, پرسوں انڈیا تو دے ہی رہا ہے. آپ اداروں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں. تو ساجد عزیز صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ یہ حکومت آپریشن ہی نہیں کرتی, تو آرمی چیف نے کرا دی کاروائی, تو یہ ہو گیا. یعنی آرمی چیف کو یا آرمی کو وہ حکومت کا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کو الگ کرتے ہیں. ڈیفرینشیٹ کیوں کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, میرا ایک سوال ہے آپ سب سے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بس سامنے جو نظر آئے اس کو مار دو جان سے.
بلائنڈلی مار دو اس کو جان سے، ٹھیک ہے مار دو، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ جن کو آپ نے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، جنہوں نے کنفیس کیا، جنہوں نے یہ تک کہا کہ جی میرے بم دھماکوں کے نتیجے میں 300 آدمی مارے گئے پنجاب میں، ان کو تو آپ ہار پھول پہنا کے، ان کو تو مٹھائی کے ٹوکرے دے کے آپ بارڈر کے باہر لے کے جا رہے ہو. وہ کلبھوشن یادو آج آپ کے بیٹھا ہوا ہے اور عیاشی کر رہا ہے. آپ چلیے میں لے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو. کلبھوشن یادو وہ آپ کی کس نے گرفتار کیا؟ حکومت نے گرفتار کیا اس کو. تو اس کے لیے فوجی عدالتیں نہیں ہیں؟ یہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. یہی سوال کر رہا ہوں نا. اس کو کیوں نہیں مار رہے بھائی؟ اس کو کیوں نہیں ہینگ کر رہے؟ ساجد بھائی بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہزاروں جو بلیک اسٹون کے لوگ پھر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کر رہے؟ جو لوگ جن کے ثابت ہو چکی ہیں چیزیں، جو کنفیس کر چکے ہیں، جو اعتراف کر چکے ہیں، ان کو تو آپ نے نہیں ساجد بھائی کی بات ساجد بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دو. دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے نا کہ دنیا کو پتا چل سکے کہ بھائی یہ نیٹ بالکل نہیں. کشمیر سے کو آپ نے ہار پھول پہنا کے آپ نے بارڈر سے باہر بھیجا، اس نے جا کے پھر آپ کا مذاق اڑایا، پوری قوم کا مذاق اڑایا. میں تو جاسوس تھا، میں نے یہ کیا. میں ان کی بات کو انڈوز کرتا ہوں. سربجیت سنگھ نے یہاں مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا، جی میں تو مسلمان ہو گیا. بارڈر کے اس پار ایک قدم رکھنے کے بعد اس نے کہا میں ہندو تھا، ہندو ہوں اور ہندو رہوں گا. اور اس کے بعد اس نے کہا میں جاسوس تھا، میں سپائی تھا، میں نے یہ سارا کچھ کیا. بات صرف اتنی سی ہے، ہمیں اب یہ جو دوستی کے راگ الاپے جاتے ہیں نا، یہ جو امن کی آشائیں ہیں، یہ ان جو کو آپ نے ختم دو کرنا پڑے مثالیں گا. دی کشمیر سنگھ کی، سربجیت سنگھ کی، یہ دونوں جو رہا کیے گئے یا دونوں بھیجے گئے، وہ جس حکومت نے بھیجے تھے اس حکومت کو اگلے الیکشن میں عوام نے مسترد کر دیا، اس کو مینڈیٹ نہیں ملا. اگر اس طرح کی کوئی کرے گا تو عوام اس کو خود ریجیکٹ کر دے گی. حکومت بھی وہی اگلے کچھ کر فیصلے رہی میں ہے. نہیں ہوگا. نہیں یہ حکومت بھی اگلے الیکشن میں جائے گی تو عوام فیصلہ کر لیں گے. یہ حکومت ان سے زیادہ اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے نا. آپ میں اور آپ تو نہیں کریں گے، فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. عوام کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے گا. ایک آدمی آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ایک آدمی کو بہت عیش و آرام کے ساتھ آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے. اب اس سے بات کریں گے کہ اس کا ساتھ سی پیک پہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ پی ایس ایل پہ کیا آ رہے ہیں. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آ کر اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید. بریک پہ جانے سے پہلے گرما گرم بحث ہو رہی تھی. اس حوالے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کو پکڑ کے مار دینا چاہیے یا ان کا ٹرائل کرنا چاہیے. اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں کلبھوشن یادیو جیسے اور انڈین نیٹ ورک سے منسلک لوگ ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا مختلف حکومتوں نے جو ہے وہ کشمیر سنگھ اور سربجیت سنگھ جیسے دہشت گردوں کو جنہوں نے اعتراف کیا تھا اپنے جرائم کا، ان کو یہاں پہ پھولوں کے ہار پہنا کر رہا کر دیا گیا تھا. جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان نے یہ کیا تھا اور وہ وہاں جا کے پھر انہوں نے اقرار کیا کہ وہ انڈین جاسوس تھے اور انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی تھی اور اپنے مشن مکمل کر کے آئے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پاکستان کا رویہ اب کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ اب پکڑے گئے ہیں ان کو کب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ شہزاد چغتائی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پاکستان میں جوں ترقی کا عمل بڑھتا ہے، ہم نے دیکھا کہ سی پیک کے اوپر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی اور 56 ارب ڈالر سے زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کے بعد نہ صرف چائنا بلکہ اس کے بعد سعودی عرب، برطانیہ، رشیا اور دیگر ممالک نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا کہ ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو یہ اصل ٹارگٹ ہے دہشت گردی اس وجہ سے ہو رہی ہے، یا جیسے پاکستان میں پی ایس ایل کا اعلان ہوا اور فائنل لاہور میں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ اچانک تیزی آئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بڑا ایجنڈا ہے، کوئی عالمی ایجنڈا ہے، یا کوئی پاکستان میں ایسا عدم استحکام پیدا کرنے کا علاقائی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ دہشت گردی اور بم دھماکے تیز ہوئے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب ہمارے جب لندن گئے تو لندن میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کر دی گئی ہے. اور اس اعلان کو میرے خیال سے اس کی گونج اعلان کی ختم نہیں ہوئی چند گھنٹے میں ہی. اور یہ مطلب وزیر اعظم کا یہ بیان بھی چل رہا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا پارا چونار میں ایک دھماکہ ہو گیا جس میں 18 آدمی مر گئے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں 2 واقعات ہوئے دہشت گردی کے، کہ بختر بند پہ حملہ ہوا اور ایک کیا کہتے ہیں وہ چینل کے لڑکے تیمور کو جو ہے نا دہشت گردی میں مارا گیا. تو اصل ہدف دشمن کا وہ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہوا یا یہ سی پیک کی وجہ سے ہوا. دیکھیں، اس کا ایک مجموعی کلیکٹیو جو ہے نا اس کا مقصد ہے، اور وہ ہے پاکستان کی ترقی کو روکنا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی یعنی کہ کچھ دن زیادہ پرانی نہیں ہوئی بات نہیں ہوئی
کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج جو تھی وہ 50 پوائنٹس 50,000 کے قریب پہنچ گئی تھی. نہیں قریب نہیں پہنچ گئی، کراس کر لیا تھا، کراس کر 48,000 پہ کراس کر گئی تھی. اور اس کے بعد اب وہ پھر یعنی کہ وہ پیچھے کی جانب جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر وزیر اعظم نے ایک اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا، اس کی صدارت کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے نا اس وقت 5 پوائنٹ ہے یا 5 پوائنٹ ہونے جا رہا ہے. تو ورلڈ بینک کا کہنا تو یہ ہے کہ 4 پوائنٹ ہے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال ہم 5 پوائنٹ گروتھ ریٹ اچیو کر لیں گے اور ہم اس کو 8% تک اس کو لے جائیں گے. اور 2025 میں جب یہ ہمارا یہ 8% ہو جائے گا تو 2025 میں یہ مہنگائی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی معیشت ہے اس کا بھی ٹارگیٹ یہ تھا کہ آنے والے سال میں جو پاکستان ہے وہ 15 بڑی معیشتوں میں یا 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. تو یہ ساری یعنی ترقی کے سائن جو تھے نا وہ آنا شروع ہو گئے تھے اور اسٹاک ایکسچینج نے میسج دیا تھا. پھر چائنیز آپ کے یہ سی پیک لے کے آ رہے تھے، $55 کا سی پیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز نے کے الیکٹرک خرید لی تھی، پھر چائنیز آپ کے کوڑا اٹھا رہے تھے، پھر چائنیز جو ہے وہ اس کے اسٹاک ایکسچینج کے بھی انہوں نے 40% شیئر خرید لیے تھے. تو یہ ٹارگیٹ جو ہے نا یہ کوئی ایک ٹارگیٹ نہیں ہے. پی ایس ایل پر تکلیف ضرور ہے دشمن کو، اور دشمن کرکٹ کے ذریعے ہی آپ کو زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچایا بھی ہے. اور پاکستان کے جو میدان ہے وہ اس نے ویران بھی کر دیے، اسٹیڈیم ویران کر دیے. تو اب جب اسٹیڈیم آباد ہونے کی بات جب ہوگی اور جب پاکستان ترقی کی بات ہوگی اور چائنیز کے یہاں آنے کی بات ہوگی تو پھر یہ واقعات تو ہوں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو گروپ استعمال ہو رہے ہیں افغانستان کے، تنظیم الاحرار ہے یا ملا فضل اللہ گروپ ہے یا کوئی بھی گروپ ہے، بہرحال یہ بھی ایک بات ہے کہ اب تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ کس افغانستان کے کس گروپ نے جو تفتیش ہے اب تک کی، افغانستان کے کس گروپ نے پاکستان میں کارروائی کی. پہلی چیز تو یہ. پھر دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں کراچی کے اے ڈی خواجہ صاحب، اللہ ڈینو خواجہ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے جی ہاں سندھ کے جو آئی جی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اب تک 99% جو ہماری انکوائری ہے، تحقیقات جو ہے وہ صرف شکوک و شبہات پہ شک پہ ہے. تو میں یہ مطلب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ اب تک کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہو سکا ہے کہ جس سے ہم پتہ چلا سکیں کہ یہ واقعات کس نے کیے. نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ شواہد مل چکے ہیں، اس کا تعلق حفیظ بروی گروپ سے ہے جو مختلف جو ہے وہ ڈانڈے ملا رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے حتمی بات نہیں ہو سکی. سہولت کار تو آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے سہولت کار تلاش کر کے تو وہ پکڑا جاتا ہے. میاں طارق جاوید صاحب، جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ دشمن جو ہے وہ یہاں پہ ایک ٹارگیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ پاکستان کو ہر ترقی کے عمل میں پیچھے کرنا چاہتا ہے، اس کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ سی پیک ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی کوئی بڑی گیدرنگ ہو رہی ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کیا جائے. تو آپ یہ سمجھائیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ سرایت کر چکا ہے ہمارے شہر میں، گاؤں میں، شان درانی تک پہنچ جاتا ہے، سیون شریف تک پہنچ جاتا ہے. تو جو ہماری بارڈر مینجمنٹ ہے، جہاں پہ لوگوں نے اداروں نے کام کرنا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، وہ پھر کیا کر رہی ہے؟ کس طریقے سے دشمن کو روکنا چاہیے اور وہ کیوں نہیں رک پا رہا؟ جن اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ جاسوس کیا کر رہے ہیں، دوسرے ملک کے جو ہیں وہ دہشت گرد کیسے پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں، ان کو سہولت کاری کہاں سے مل رہی ہے، تو ایگزیکٹ ان کو بجائے اس کی پوائنٹیشن کی جائے. اگر ان کو صحیح طریقے سے انٹیلیجنس کر کے کور کر لیا جائے تو پھر تو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑے، رینجر بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے، پولیس ہی جا کے ان کو نمٹا دے گی. تو کمزوری کہاں ہے، خامی کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، جو بنیادی خامیاں ہیں، جو بنیادی کمزوریاں ہیں، ان کو ایڈریس ہمارے ہاں اول تو کیا ہی نہیں جاتا. جن کو کہا جاتا ہے نا روٹ کازز ہے، اس کی طرف نہیں جایا جاتا. ہم ہمیشہ جو ہے کہتے ہیں نا جس جگہ پہ وہ ہوتا ہے اس وقت اس پر 4 دن بحث کرتے ہیں، اس بحث کرنے کے بعد اس کے 4 دن اس کارڈن آف کیا، اس کے علاقے کی سرچنگ کر لی، یہ کر لیا. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے سالک کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا. ہم نے کچھ تنظیموں کو بلیک لسٹ کر دیا، کچھ تنظیموں کو مقدس بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. اچھا، بات یہ کہ کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو تنظیمیں جن پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، جن کو کبھی واچ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا، کیا وہ تو نہیں یہ سارے کام کر رہی؟ اچھا، اب جب سہولت کار بھی پکڑے جا رہے ہیں تو ایسے میں اگر جو جہاں سے ثبوت مل رہے ہیں، جہاں سے ان کے کوئی لنکس برآمد ہو رہے ہیں نا،
تو میرا خیال ہے کہ اب ان تنظیموں پہ بھی ایک دفعہ ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ جن کا کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ وہ تنظیمیں ہیں کہ جو ہم نے بڑی مقدس بنا کے رکھی ہوئی ہیں مذہبی جماعتوں کی، ان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی اچھا پرابلم یہ ہے کہ اب وہ جو آ رہے ہیں وہ بالکل بچے سے آ رہے ہیں، اور وہ کس طرح تربیت لے کے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے اجیت ڈوڈل کی جو ایک گفتگو میڈیا پہ آئی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان کو ہر جگہ سے اندر سے ماریں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس کی بات اتنی سنجیدہ تھی، ہمارے ہاں کتنا سنجیدہ لیا گیا اس کو، اس اتنی بڑی بات کو. ہمیں ان سارے چیزوں کو صرف ایک انڈیا نہیں کے بارڈر کو نہ دیکھیں نا، ہمیں اب افغانستان کا 250 کلومیٹر کا بارڈر اس کو بھی کارڈن آف کرنا پڑے گا، اس کی بھی نگرانی کرنی پڑے گی، اور اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس اسی طرح رکھنا پڑے گا کہ جو اس وقت پاکستان میں موجود افغانی ہیں ان کو بھی چیک اینڈ بیلنس کی صورت میں رکھنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ وہ سہولت کاری تو نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ان کا کوئی رشتہ دار ویسے ان سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے وہاں سے، اور وہ پھر اس کو ان کو بھی نہ پتہ چلے، لیکن وہ معصومیت میں وہ سہولت کار بن کے اس کو پہنچا دے کسی جگہ. اور کام کس نے کرنا میاں صاحب؟ ہاں، یہ کس نے کرنا؟ آپ کے جو ادارے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جب آپ کرنے لگتے ہیں تو اس کو ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن کو پنجاب کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے کہ جی کراچی میں یہ سندھ میں ہی کیوں ہو ٹارگیٹڈ آپریشن، وہاں کیوں نہ ہو. اچھا بات یہ کہ کراچی میں صرف ایک کراچی میں جب 100 لوگ مر رہے تھے، پنجاب میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ہم دوسرے پہ الزامات لگانے کے لیے تو کر لیتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ جس دن سانحہ 7 ہوا ہے وہاں پہ ہاسپٹل لے جانے کے لیے وہاں کوئی وینز نہیں تھی، وہاں کوئی رستے خراب ہیں، جو صورتحال ہو چکی ہے اب وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کی شرح فیصل کا جو حال ہوا 6 مہینے سے، اس کو ابھی تک یہ ٹھیک نہیں کر پائے، تو انہوں نے سندھ کو کیا کرنا ہے ٹھیک. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک بھٹو کو اس لیے زندہ رکھنا ہے کہ بھٹو زندہ اس لیے رہے گا کہ ان کو اگلی دفعہ ووٹ لینے، ورنہ ان کی جو کارکردگی ہیں سندھ حکومت کی، اور جو سندھ ویسے تو اوورآل پورے پاکستان میں دھماکے ہوئے ہیں، لیکن سندھ حکومت کی جو کارکردگی تھی وہ اس معاملے میں اتنی نیگلیجنسی تھی، اتنی کہہ لیں غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے. سیکنڈ، جو آپ کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان ایجنسیوں کو آپ ذرا فری ہینڈ دے دیں. پھر اب وہ فری ہینڈ کے ساتھ جب کام کریں گی تو ڈیفینیٹلی اس کو آپ ایک طرف جو ہے آپریشن کو کامبنگ آپریشن کی طرف توجہ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہی اداروں کو لگا رہے ہیں جی آپ وہ جو ہے آپ کی مردم شماری میں آئیں. ٹھیک ہے، فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ فوج یا اس کے اداروں کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے آپ اس کو مربوط مزید کریں، مزید مستحکم کریں، اور تمام انٹیلیجنس اداروں کو کا ایک جوائنٹ کوئی ہیڈ کوارٹر بنا کے اس میں سب اداروں کی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ ہوگی. جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے جو ہے وہ کمبائنڈ ایفرٹ ہونی چاہیے اور سب کو اپنا اپنا حساب جو ہے ادا کرنا چاہیے. ساجد عزیز صاحب، آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کشمیر سنگھ کی بات کی، آپ نے سربجیت سنگھ کی بات کی کہ بڑے بڑے دشمن اور بڑے بڑے دہشت گرد آپ یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے، ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے. سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک زمانہ تھا جب سوویت یونین نے اٹیک کیا افغانستان پر اور ہم نے دنیا کے ساتھ مل کر سوویت یونین کا مقابلہ کیا، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے جہاد لانچ ہوا، اس میں بہت سارے لوگ یہاں سے ٹریننگ لے کے جاتے تھے، اسلحہ آتا تھا، ان کو سب کو بھیجا. وہ زمانہ تھا جب اسامہ بن لادن جیسے لوگ ہمارے ہیرو تھے، اور اس کے بعد یہ جتنے دہشت گرد گروپ بنے ہوئے ہیں آج کل یہ اس زمانے میں جہاد کر رہے تھے. ایک زمانہ تھا کہ ہم نے ان کو پروموٹ کیا، ٹریننگ دی، اسلحہ دیا، اور انہوں نے سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں کردار ادا کیا. امریکہ بھی تھا اس وقت انہوں نے کہا کہ حالات اور تھے، بعد میں ماحول بدل گیا تو پالیسی بدل گئی. اب اگر پالیسی بدل گئی ہے اور یہی لوگ اب پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں اور دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ڈو مور، تو اب اس میں قصوروار کون ہے؟ یہ سیاستدان، یہ سیاسی حکومتیں ہیں، یا اس وقت کے پالیسی ساز تھے جنہوں نے پالیسیاں بنائی تھیں اور یہ سب لوگ تیار کیے تھے جن کو آج دنیا دہشت گرد کہتی ہے اور آپ اس زمانے میں ہیروز کہتے تھے؟ میں اس معاملے میں بالکل پازیٹیو ہوں اور بالکل اسٹریٹ ہوں اس بات پہ، اور میں اس سے فرم بلیو رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمارے یہاں حکومتی سطح سے بھی اور ہر سطح سے انتہا سے زیادہ ڈسٹورشن کیا جاتا ہے، ہر چیز کو ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے. اب یہ کہنا اب کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہ فوراً اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے ملیٹنٹ جو مذہبی تنظیمیں ان کی طرف، جبکہ جتنے بھی میکسیمم نمبر آف کیسز جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، جن کے بارے میں ہر چیز کلیئر کٹ سامنے آ گئی، وہ نان ریلیجس گروپ تھے. جی صحیح، سارے نان بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے
पंजाब में मिलिट्री का या रेंजर्स का ऑपरेशन क्यों ना हो, बलूचिस्तान में क्यों ना हो, केपीके में क्यों ना हो, सब जगह होना चाहिए। अंदरूनी सिंध क्यों नहीं हो? अंदरूनी सिंध आप कोई मुझे जरा जाके दिखा दे, सिंध के आधे से ज़्यादा एरिया सिंध का ऐसा है, आप मगरिब के बाद घुस नहीं सकते वहाँ पर। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब में सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है सरहद पार के जासूसों की। वो पंजाबी स्पीकिंग है, वो वहाँ से आते हैं ट्रेन होके वहाँ से आते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पंजाब में दहशतगर्दी करते हैं। मुझे आप ये बताइए, अभी पिछले आप वो कंपेयर कर लें, कराची से ज़्यादा लाहौर में बम धमाके हुए हैं, कराची से ज़्यादा लाहौर के मासूम लोगों ने जाने दी हैं। क्या उनका क्या कसूर था? भाई क्यों नहीं करेंगे ऑपरेशन? कितने मासूम लोग वहाँ जाने दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, वो उनका क्या कसूर है? साजिद साहब, सवाल ये है, मुझे आप ये बताइए, पंजाब के बॉर्डर पे आप कहते हैं वो दोनों जो है पंजाबी स्पीकिंग है, इसलिए वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनके लिए इजी होता है वहाँ पर आके वो दहशतगर्दी पंजाब के करना। बॉर्डर पे जाके वो शहबाज शरीफ ने या राना सनाउल्लाह ने रोकना है उनको अंदर आए, पाकिस्तान ना आए, या वहाँ पे कोई इदारे हैं जिनका ये काम है कि भाई वहाँ से अगर कोई जासूस आ रहे हैं, कोई दहशतगर्द आ रहे हैं तो उनको रोकना है? वो रोकना किसका काम है? लीजिए, चलिए मैं इस पर भी आपको बताता हूँ। चमन के बॉर्डर पे, कोयटा के बॉर्डर पे, तोरखम के बॉर्डर पे जितनी बॉर्डर्स हैं, और वाघा बॉर्डर पे, और उसके अलावा सिंध की बॉर्डर्स पे जितनी बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर तो आपकी ये जो रेंजर्स हैं ये मुस्तकिल 100% ये स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। हम एक डेलीगेशन लेकर गए थे मीडिया का, नहीं अभी तो पंजाब के नगर बॉर्डर की बात पार करें, करें, मैं आपको पंजाब बता के रहा बॉर्डर की तो बात कर लें पहले, पंजाब के बॉर्डर पे, चमन बॉर्डर पे भी चलता है, पंजाब के बॉर्डर पे जितनी गंदू में यहाँ जब वहाँ शॉर्ट होती है, यहाँ से यानी पंजाब का बॉर्डर कोई क्रॉस करके दहशतगर्द आ रहा है तो उसका जिम्मेवार जो है वो शहबाज शरीफ है या राना सनाउल्लाह है या सियासी हुकूमतें? हुकूमत वक्त है। देखिए हुकूमत वक्त तो बहरहाल है, अभी तो आप कह रहे थे हुकूमत वक्त कुछ करती नहीं, आर्मी चीफ सब कुछ करते हैं और आर्मी चीफ एक्शन लेते हैं और तो ये ऑपरेशन हो रहा है। अभी तो आप कह रहे थे कि हुकूमत वक्त तो चाहती नहीं कि ऑपरेशन हो। इससे पहले क्या हुआ, राहिल शरीफ साहब एक फर्द की वजह से 3 साल एक वक्फा रहा और इस तरह के पै दर पे वाकयात नहीं हुए, लेकिन हर आदमी गवाह। एपीएस का वाकया तो राहिल शरीफ के दौर में हुआ, 4 सजा का वाकया तो राहिल शरीफ के दौर में हुआ, बड़े बड़े वाकया तो हर दौर में होते रहे। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी होते रहे, राहिल शरीफ के दौर में भी होते रहे, कियानी साहब के दौर में भी होते रहे। उसामा का ऑपरेशन किसके दौर में हुआ? यहाँ से आके उसामा को ले गए तो उसामा किसके दौर में रह रहा था? यहाँ तो अभी भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राहिल शरीफ साहब के जाते ही एकदम से पै दर पे वाकयात शुरू हो गए। क्यों शुरू हो गए? वो पहले क्यों रुके हुए थे? पहले उनको उनके किसी ने हाथ रोका था? बात ये है, तो अब क्या बाजवा साहब ने हाथ रोका हुआ है? बाजवा साहब का हाथ किसी ने रोका हुआ है? बाजवा साहब ने एक्शन लिया ना, अब बाजवा साहब ने स्ट्रिक्ट हुए, अब एक्शन लिया उन्होंने, तो फिर सिलसिला रुक गया। मैं ये कह रहा हूं कि वाघा बॉर्डर से एक जासूस का, एक आदमी का वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में आके हम जबान है वो वहां आके उसकी दहशतगर्दी करना उसके लिए आसान है। तो और ऐसे और ऐसे दर्जनों वाकयात हैं। देखिए कश्मीर से उनको रोकने के लिए भी हम जुबान ही लगाए जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी वो लगाई जाती हैं। वहां से बॉर्डर क्रॉस करके जासूस आए और नहीं साहिब साहब आपके आर्गुमेंट में मतलब इसमें समझ नहीं आ रही बात कि जी वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको आने दिया जा रहा है, चमन से आ रहे हैं तो रोका जा रहा है। बॉर्डर पे स्मगलिंग कर रहे हैं। सियासतदान कहां से जिम्मेदार हो गए? बॉर्डर $2.5 अरब की स्मगलिंग, आपके मिनिस्टर्स ने कहा कि $2.5 अरब की स्मगलिंग। तारिक साहब से भी लाहौर में होने वाले बम धमाके और 7 में होने वाले बम धमाके में अफगानी पश्तो स्पीकर मुलव्वस हैं। वहां से आगे यार पंजाबी स्पीकर आके वो दहशतगर्दी करते, वो जो वाकयात होते रहे वो माजी में होते रहे। इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं, सब जेल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, वो कन्फेस कर चुका है, वो अपने दर्जनों बता चुका है अपने। सर अब मसला ये है कि अब इसको रोना है या अगली बात सुन ले? अगली लेट मी कंप्लीट, मुझे आगे बात करते हैं। इशू सिर्फ इतना है, मैं आपसे आगे बात करता हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया। एविडेंस मौजूद है, आप कह रहे नहीं, आप उसको इनकार कर रहे हैं, पाकिस्तान में आपके पास एविडेंस नहीं है, आप उसे मुझसे बात करेंगे। सर छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में अचानक तेज़ी क्यों आई है, इसका बेनिफिशरी कौन है? शहजाद साहब, ये जो 7 का वाक़या हुआ है, इससे पहले और जो दहशत गर्दी हुई है, इसका बेनिफिशरी कौन कौन हो सकता है? इसके बेनिफिशियरी तो इन्होंने साजिद साहब ने शुरू में ही बताया था कौन है, और उस पर बहरहाल इतनी बहस नहीं करनी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि वो नहीं, कौन है? पाकिस्तान का दुश्मन है ना। इससे जो अगर पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब होते हैं, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं, तो फ़ायदा तो दुश्मन को होगा। लोकल बात कर रहे हैं कि लोकली किसको फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान में किसको फ़ायदा हुआ है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें आपके यहाँ सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई एक मामूली हादसा भी होता है तो पाकिस्तान पे इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि ये इसमें ईसाई मुलविस है, इसमें पाकिस्तान मुलविस है। लेकिन अब पाकिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं ये जंग है, ये कोई खुदकश धमाके नहीं है, ये बाकायदा दुश्मन के हमले हैं ये जो पाकिस्तान में वक्तन फ़ौक्तन हो रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी, ये आप जैसे हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं कि 7 शरीफ में धमाका हुआ और उसके बाद दहशत गर्दी रुक गई, ऐसा नहीं है। दहशत गर्दी का देखें आप फ़्लो देखें, और अगर थोड़ा सा माजी में जाएं, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं। अभी ये देखें जनरल राहिल शरीफ की दौर की मैं बात बताऊं कि ये होता क्या, दो एपिसोड तो मैंने नोट किए कि वो इस तरह हुए कि कराची में छोटी मोटी दहशत गर्दी होती है और उसके बाद फिर एक बड़ा धमाका कहीं बलूचिस्तान में या सिंध में या लाहौर में कहीं हो जाता है। तो पहले कुछ यानी कि 1.5 महीने पहले आपको याद होगा पे दर पे इतने वाक़यात हुए कि सब परेशान हो गए। क्या वाक़या हुआ? सबसे पहले ये वाक़या हुआ कराची में सेक्टेरियन टारगेट किलिंग हुई और वर्ल्ड बैंक के एक मुलाजिम थे उनको मारा गया, और अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुलाजिम थे उनको मारा गया। और उसके बाद फिर एक कराची में थोड़ा बहुत सिलसिला चलता रहा। फिर आपको याद होगा कि PIA का तैयारे का हादसा हुआ, रीजन प्लाजा में आग लगी, और वो जो गडानी में जो ऑयल टैंकर में आग लगी, ये सारे यानी कि ये गडानी का वाक़या और रीजन प्लाजा के वाक़े को भी और इवन PIA के जहाज़ के हादसे को भी, हालांकि वो ऐसा नहीं था लेकिन ये कहा गया कि इसमें तकरीबकारी है, लेकिन कम से कम गडानी में अभी तक तो हादसात की बात हुई, गडानी में और रीजन प्लाजा में तो यानी कि तय था कि यहाँ ये तकरीबकारी है। फिर इन तमाम वाक़यात के दौरान जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ शाह नूरानी में धमाका हुआ, और उसके बाद फिर यही हुआ कि 150 आदमी पकड़ लिए, 200 आदमी पकड़ लिए, वज़ीर की सदारत में इजलास हो गया और वज़ीर आला आ गए और सब ठीक हो गया। तो हो ये रहा है कि आपके यहाँ ये एपिसोड होती है, एक लहर होती है जो उठती है और वो दुश्मन अपनी यानी कि आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करके, आपके मुल्क को तितर बितर करके और आपके यहाँ खौफ और हर्ष फैला के वो अपने आराम से जाके बैठ जाता है। हम फिर इजलास करते रहते हैं और एक दूसरे को डिनाउंस करते रहते हैं। जब तक अगला वाक़या नहीं होता हम उस वाक़े में लगे रहते हैं, फिर कुछ दिन सुकून के गुजरते हैं, कोई और वाक़या हो जाता है और हम उसमें तो ये तो जंग की सूरत है। तारिक जावेद साहब, ये बताइए कि किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सकता है? ये तो कहते हैं कि जी बॉर्डर पार से अगर कोई आ रहा है तो उसके जिम्मेदार फलां है, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि जो दुश्मन है उससे हमको खैर की तवक्को रखें। दुश्मन ने तो अब ये काम करने हैं, हमने अपनी क्या तैयारी की? गुफ्तगू के बाद एक चीज़, 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एक तो हमें सबसे पहले जो काम करना है ना, हम जो बात कर रहे होते हैं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी एजेंसीज को जो है सबसे पहले अमेरिकन की SOPs को देखना होगा, SOPs को पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। उसमें पेंटागन की SOPs क्या हैं, उसमें CIA की SOPs क्या हैं, उनकी बाकी एजेंसीज की SOPs क्या हैं कि वो किसी भी मुल्क में अगर कोई काम हो रहा है या उन्होंने कुछ चीज़ें कैप्चर करनी है, वो अपने टारगेट अचीव करने, तो वो क्या करते हैं। उनकी SOPs की जो सबसे पहली काम है वो चीज़ जो वहाँ मौजूद हुकूमतें होती हैं उनके ज़रिए उसको हैंडल करती हैं। अगर वो उस पर नाकाम हो जाती हैं तो फिर वो ये करते हैं कि अपने पड़ोसी या दोस्त ममालिक की वजह से वहाँ पे कोशिश करती हैं कोई इन्फ्लुएंस पैदा कर सकें या दबाव क्रिएट कर सकें। नंबर 3 वो ये करते हैं कि उस मुल्क में अफरा तफरी पैदा करते हैं। अफरा तफरी किस सूरत में? इसी तरह के बम धमाके, खुदकश धमाके, सुसाइड अटैक्स और ये सारी चीज़ें। हमारे यहाँ एक बड़ा एक डायलेमा ये है, हमारे यहाँ हर चीज़ को मदारस के साथ जोड़ दिया जाता है कि मदारस से तैयार होकर सुसाइडर्स आते हैं और वो आके ये कर देते हैं। हालांकि जो माइंड कंट्रोल प्रोग्राम है वो अमेरिकन का स्टार्ट किया हुआ है 1954 में। उन्होंने MK अल्ट्रा के नाम से माइंड कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाना शुरू की थी, सुसाइडर्स और ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी, उसे एड्रेस करना पड़ेगा। हमारी तमाम, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं उनको इस पर सोचना होगा। इस वक्त जब पाकिस्तान अपने तमाम अलूजन से निकल के तरक्की की तरफ जा रहा है, जब पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा है, पिछले 3 साल को अगर देख लें 2013 के बाद से जो अब तक की सूरत हाल है, तो पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में एक तो अमन की तरफ, क़याम की तरफ, और दूसरा पाकिस्तान तरक्की की तरफ टेक ऑफ कर रहा है।
تو اس ٹیک آف کو اور اس ترقی کو اور اس امن کو سبوتاج کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستان میں سی پیک ہی نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ جو سی پیک ہے اس میں آپ کو پتا 37 ممالک نے آ کے آپ کے ساتھ فوجی مشقیں کی ہیں یہاں پر, وہ 37 ممالک آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر بن چکے ہیں سی پیک پہ. پھر اس کے علاوہ دنیا کے تمام بڑی جو اکانومیز ہیں وہ سی پیک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی, سی پیک کا حصہ بننا چاہتی ہے. پوری دنیا کی تجارت اور پوری دنیا کی آگے ترقی جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ جوڑ رہی ہے. تو اس کی تکلیف انڈیا کو بھی ہے, اس کی تکلیف امریکہ کو بھی. امریکہ بھی نہیں چاہے گا وہ پاکستان کو ایک سٹیبل ملک کی حیثیت سے کہ پاکستان سروائیو کر جائے گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, تو امریکہ کو تو پاکستان آگے دکھائے گا. پھر اسی طرح جب یہ کہا جا رہا ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹس آ رہی ہیں, اس کی جتنی بھی مانیٹری ادارے ہیں ان کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان 2025 کے بعد اس طرح تیزی سے ترقی کرے گا کہ پاکستان دنیا کی تیز ترین اکانومیز, ترقی کرنے والی اکانومیز میں جائے. تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اکانومی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. وہ ایک چیز میں اور کرنا چاہتا, رہی بات آپ نے پی ایس ایل کی بات کی تھی, تو پی ایس ایل کے لیے آج پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کل آئی ہے کہ جناب پاکستان میں فائنل ہوگا. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اب بینگ اے نیشن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے, کسی طرح کی بھی کوئی غیر معمولی حرکت ہو لاہور میں ہو, پورے پاکستان میں ہو اس دوران میں, تو ہمیں اپنے سیکورٹی اداروں کو بتانا ہوگا. اور پھر ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں اس پی ایس ایل فائنل کا استقبال اس طرح کرنا ہوگا, ایک اسٹیڈیم بھی بھراؤ, پھر امن و امان کے ساتھ اور پھر ایک ڈسپلن کے ساتھ اس کو ہمیں پاکستانی قوم کا فیسٹیول کے طور پہ دنیا کو پازیٹیو میسج جائے. ساجد عزیز صاحب, ایک طرف 7 کے دھماکہ, دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات, اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں کہ آپ انسان بنیں, اور دوسری طرف سے مسلم لیگ کا بیان آتا ہے, وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کو کہ جی آپ انسان کے بچے بنیں, اور شناختی کارڈ میں بھٹو لکھوانے سے کوئی بھٹو نہیں بن جاتا. یہ کس طرف کی سیاست ہو رہی ہے, یہ کون سی اس وقت جو ہے وہ بیان بازی ہے, یہ وقت ہے اس کا؟ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نرا کشتی ہے. چودھری نثار صاحب سے آپ یہ پوچھئے کہ آپ نے ایک ٹی وی چینل پہ کیٹیگوریکلی بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جب ہم آئیں گے, ہم آنے کے بعد اگر 1 سال کے اندر یہ سارے معاملات ٹھیک نہیں کر سکے تو ہم ریزائن کر کے چلے جائیں گے. یہ انہوں نے کہا تھا, اور بہت ہی وثوق کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ بہت درد بھرے لہجے میں کہا تھا. آج ان کے ناک کے نیچے کیا کچھ نہیں ہو گیا. انہوں نے ایک آ کے اتنا انہوں نے زحمت کا ورا نہیں کی کہ وہ آ کے کم سے کم یہاں دیکھ لیتے, 7 چلے جاتے, لاہور میں دیکھتے جا کے کیا ہو رہا ہے, جہاں جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں, انہوں نے مطلب کوئی کیجولی لیا اس کو, بالکل جیسے کہ ہر چیز کو وہ کیجولی لے رہے ہیں. 7 نہیں گئے وہ, 7 تو نہیں گئے, ہم نے تو نہیں دیکھا. وزیر اعظم بھی نہیں گئے 7 تو کوئی گیا ہی نہیں. نواب شاہ آئے اور وہاں سے نواب شاہ آئے اور وہاں اجلاس کیا چلے گئے. 7 میں وزیر اعظم بھی جانا چاہتے تھے اور آرمی چیف بھی جانا چاہتے تھے, تو انہوں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے باہر چلے گئے, اس کے بعد واپس آئے. انہوں نے کہا بھی 7 کی صورتحال ایسی نہیں ہے, سیکورٹی وہاں صحیح نہیں ہے, تو آپ لوگ جو ہے نہ جائیں تو بہتر ہے. تو یہ صورتحال. دیکھیے, دنیا میں ابھی حالیہ جو تاریخ ہے دنیا کی دہشت گردی کی, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک دوست ملک سری لنکا سول وار کا شکار تھا انہی دہشت گردی کی وجہ سے. اور میں اتفاق سے میرا جانا ہوا ان دنوں وہاں پر. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے پورے شہر تک ہر طرف آرمی کو دیکھی, ہر طرف چوکیاں, ہر طرف چیک پوسٹ, ہر طرف جگہ جگہ لوگ گنے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر, کہ حیرت ہوتی کہ یہ کیا یہاں کوئی جنگ ہو رہی ہے. اور واقعی وہ سول وار کا شکار تھا وہ ملک. آپ کی مدد سے انہوں نے اس کے اوپر قابو پایا, اور آج سری لنکا ایک محفوظ اور ایک پرامن ملک ہے. آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں کر پا رہے یہ کام؟ یہ تو آپ سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ اپنے بارڈر کیوں نہیں سیکیور کر پا رہے. وجہ یہ ہے نا, یہ بتائیں, یہ جہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں, یہ کیا سارے بم دھماکے, خودکش حملہ آور, یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے یہاں بنے ہیں, یہ ساری جیکٹیں ہمارے یہاں بنی ہیں, یہ سارا بارود ہمارے یہاں بنا ہے, یہ سارا ہتھیار جو ہے پاکستان میں بن رہے ہیں. اگر بارڈر باہر سے آ رہے ہیں, سرحد پار سے آ رہے ہیں, تو کیسے آ رہے ہیں؟ اس کو روکنا کس کی ذمہ داری؟ پرابلم ود ان دا کنٹری ہے, پرابلم ود ان دا گورنمنٹ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا پرابلم ہے. ہمارے پولیس والے, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز, سارے جتنے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کے لوگ کچھ اور کر رہے ہیں جو ان کا فرض ہے, جو ان کا کام ہے, جو ان کی ڈیوٹی وہ نہیں کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ, ابھی میں ایک انڈیا ٹی وی نام کا ایک چینل پہ ایک وہ دیکھ رہا تھا ایک پروگرام, اس پر ملٹری اسٹریٹجسٹ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب انہوں نے یہ کہا, اور بہت ہی کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ دیکھیے جی, پاکستان کو ہمیں
डिसइंटीग्रेट करना है, पाकिस्तान को के टुकड़े करना है, पाकिस्तान का इंटरनल पीस ख़त्म करना है, ताकि वो इस काबिल न रहे कि वो हमारे तरफ देख सके और हमारे खिलाफ कुछ काम कर सके, हमारे खिलाफ। उसने ये कहा कि हमें ज़रूरत भी, हमें ये तो वो दुश्मन के मंसूबे हैं जो वो शुरू दिन से बना के बैठा हुआ है। उसने 1947 से ये मंसूबे बनाए थे कि पाकिस्तान के साथ ये करना है। इस पर वो अमल कर रहा है। इस पर वो ये उसने ये कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की पाकिस्तान में, हमें वही पाकिस्तान में ही बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और हैं हमारे पास लोग वहाँ पे जो पाकिस्तान में हमें उनको पैसे देके काम करा सकते हैं। उसी पे बात करते हैं, सहूलतकार कैसे बन रहे हैं। और अजीत डोवल जो है, अजीत डोवल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है मोदी का, अजीत डोवल का कहना यह है कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो पाकिस्तान को रिस्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी है। हमारा मसला ये है कि हमारी हुकूमत उसके पर जलते हैं, इंडिया का नाम लेते हुए, इंडिया के बारे में कुछ कहते हुए, इंडिया की मजम्मत करते हुए। कितना खौफ है, चाहे वो कोई भी हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत से लेके और इनकी हुकूमत तक, पिछले 3 रेजिम्स में तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इंडिया का नाम लेते हुए इनके पर जलते हैं। इतना खौफ इनके ऊपर तारी है इंडिया का। नहीं, जनरल मुशर्रफ तो इंडिया में जाके वहाँ पे बैठ के उनके सामने मुंह पे बात करके आए थे और उन्होंने नाश्ते पे उनके डायलॉग में हिस्सा लेना, आज भी वो दुनिया भर में वो प्रोग्राम्स करते हैं। वो एक अलग बात है। नवाज शरीफ भी में जाके इंडिया का नाम लेके आया, सारी बातें करके आया, कश्मीर के मामले करके आया। आसिफ जरदारी भी कहते रहे, बिलावल तो कश्मीर में जाके कहता रहा कि मोदी जो जा रहा है उसको कश्मीर उनका नारा है। बताइए कोई एक इक़दाम सहूलतकार कैसे बन रहे हैं, सहूलतकार कैसे मिल रहे कैसे बने। मैं 2-3 चीज़ें हमें उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, हमारी वजारत दाखिला को भी चेकआउट करना पड़ेगा। कुछ लोग इतलात हैं और ये इतलात बड़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं कि जो कहा जाता है ना कि पार्टीशन के बाद लोगों की आमदोरफ्त रही, भाई 2005 तक जो लोग आते रहे हैं हिंदुस्तान से और वो आगे अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन के रह रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये रॉ के वही एजेंट होंगे जो अभी 90s के बाद, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन ब्लू तुलसी जब से इन्होंने शुरू किया है ना इंडिया ने, उसके बाद से अगर इसको आप कैटेगोरिकली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो पाकिस्तान में होना शुरू हो गई हैं। नहीं, ये कैसे आए थे? कश्मीर सिंह, सरबजीत सिंह, अर्ज तो सुन लेना, अर्ज तो देखें। बात ये कि जब आपके देखिए जब आपके एजेंट जाते हैं तो इसी तरह उनके एजेंट भी आते हैं, सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं वो इसी तरह आते जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब आपको पता चल जाता है फिर उनको चेकआउट करेंगे, जब आप उन सहूलतकारों को पकड़ लेंगे ना, जिस तरह ये पूरा नेटवर्क कुलभूषण यादव वाला पकड़ा गया, उसमें हमें तो सिर्फ नाम एक याद है हम सबको कि कुलभूषण यादव। उस नेटवर्क में तकरीबन को 250 से 300 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई हैं और जो तमाम के तमाम जो है इंडियंस हैं। आप तो सिर्फ कुलभूषण यादव कश्मीर सिंह को याद कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको भूल गए हैं, रेमंड डेविस को और ब्लैक वाटर को। यहाँ पे किस हद तक आपने जो है वो मसला ये है कि हुसैन हक्कानी ने एक रात में 3000 वीजे इशू किए थे और वो ये सारे ब्लैक वाटर के लोग थे, उनके एहलकार थे। और हमारे लोग हक्कानी को डिफेंड कर रहे होते जेलों पे बैठ के यार। और हम ये भूल जाते हैं बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान में कितने सीक्रेट एजेंट्स और कितने जासूस और ये लोग काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है अब इसके ऊपर तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम ही ये है कि इनको आइडेंटिफाई करना है, इनको रोकना। अगर वे बॉर्डर से क्रॉस करके आ भी गए हैं किसी भी लिबादे में तो इनको आइडेंटिफाई करना है और इनका खात्मा करना है, इनको बाहर भी भेजना है या इनको पकड़ना है। शहजाद साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं चाहूँगा कि PSL के हवाले से जो इतनी अच्छी खुशखबरी आई है, तो मियां तारिक साहब ने उसका जिक्र किया, फाइनल होने जा रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अब बिलाखिर क्रिकेट की रौनकें बहाल होने जा रही हैं और पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो इससे क्या मज़ीद क्रिकेट के अगले आने वाले सीज़न में आप समझते हैं कि दीगर शहरों में भी क्रिकेट जो है वो शुरू हो सकेगी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी यहाँ आ सकेंगे और इसमें बोर्ड की और जो हुकूमत की काविशें हैं कि क्रिकेट को बहाल किया जा सके, उसमें अवाम को किस तरीके से अपना किरदार अदा करना चाहिए? देखें, ये जो PSL का फाइनल हो रहा है ये ब्रेक थ्रू, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान में, क्योंकि PSL की टीमों में ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जिसमें मैं एक मिसाल दूंगा, इनके जो इंग्लैंड के वनडे और T20 के कप्तान हैं वो मॉर्गन, तो वो भी मतलब PSL का हिस्सा हैं। और इस तरीके से बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, एलियट है न्यूजीलैंड का और सामी है और गेल है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, तो ये बहुत साउथ अफ्रीका के भी हैं और न्यूजीलैंड के भी हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो नामवर खिलाड़ी हैं और इस वक्त जो क्रिकेट है लाइव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी ये होगी कि ये अगर PSL का फाइनल इंशाल्लाह होगा 5 मार्च को
قذافی اسٹیڈیم میں دنیا دیکھے گی اور انڈیا بھی دیکھے گا اور انڈیا کے لوگ بھی دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہو. اور یہ اس لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ یہ آپ کے یہاں یعنی دروازہ کھل گیا انٹرنیشنل کرکٹ کا. جب یہ اور رچرڈ جو ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کا اس نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا, اگر فائنل ہوگا تو میں جاؤں گا. پاکستان ضرور جاؤں گا. اور پی سی بی نے یہ انسینٹیو دیا ہے, ترغیبات دی ہیں کھلاڑیوں کو کہ جو 2 ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی اس میں جو غیر ملکی کھلاڑی ہوں گے تو ہر کھلاڑی کو $10,000 یعنی 10 لاکھ روپے وہ بونس دیں گے, اضافی طور پہ دیں گے. تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اور جب 2 بڑی ٹیمیں جیتنے والی اور ان کے غیر ملکی کھلاڑی جب یہ پاکستان آئیں گے اور ان کے آفیشل آئیں گے, ان کے کوچ آئیں گے, ان کے مینیجر آئیں گے اور ان کے جو بالنگ کوچ اور بیٹنگ کوچ اور یہ سارے سب لوگ جب یہ پاکستان آئیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اور بھی دوسری ٹیمیں جو ہیں جو یعنی فائنل نہیں کھیل رہی ہوں گی وہ بھی آئیں گے, ان کے کھلاڑی بھی آئیں گے. تو یہاں انشاءاللہ میلہ لگے گا اور دیکھیں ہم بھارت کو اسی طرح شکست دے سکتے ہیں اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ ہم یہ تمام تر سازشوں کے باوجود ہم یہ ایونٹ جو ہے فائنل اس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. تو یہی ہماری کامیابی ہوگی. چلیں اسی ہیپی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ناظرین, آج آپ نے دیکھا ہم نے بات کی حالیہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی معیشت پہ, پاکستان کے سب سے بڑے ایونٹ جو ہو رہا ہے PSL 2 اس کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اندر کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ان میں تیزی لائی گئی ہے اور چاروں صوبوں کے اندر جو واقعات کیے گئے ہیں اب اس نیٹ ورک کو کس طریقے سے تباہ کرنا ہے, اس کا خاتمہ کرنا ہے, کس طریقے سے دشمن کی ان سازشوں کو, اس چالوں کو ناکام بنانا ہے. اس کے لیے پوری قوم کو بالکل ایک مرتبہ پھر ایک ہی صفحے پر رہ کر سیاسی کی قیادت کو جو ہے منظم انداز سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مربوط اور منظم پالیسی کے تحت, ایک عملی کے تحت اقدامات کرنے ہوں گے, جس کا اظہار بھی کیا گیا ہے, عزم بھی کیا گیا ہے اور دشمن ممالک کو اور دشمن قوتوں کو بھی واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر جو بھی حملہ کرے گا اگر اس کی سرزمین استعمال کی جائے گی تو اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہوگا. واضح پیغام دے دیا گیا ہے. دہشت گردوں کے خلاف کامبنگ آپریشنز جاری ہیں اور بڑی بھرپور کارروائیوں کے بعد کافی دہشت گرد مارے گئے ہیں, ان کے نیٹ ورک تباہ کیے گئے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے زیادہ پرامن ہوں گے, زیادہ یہاں پہ خوشحالی آئے گی, ترقی آئے گی اور پاکستان کے عوام جنہوں نے دہشت گردی کی اس عالمی جنگ میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ شہادتیں دی ہیں, وہ سکھ اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے اور دنیا کو بھی پاکستان کی قربانیوں کا اور پاکستان کے ان اقدامات کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا, وہ اس کو ریکگنائز کرے گی. عالمی سطح پہ پاکستان جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ملک ہیں, قوتیں ہیں, ان کو زیادہ شدت کے ساتھ, زیادہ زور کے ساتھ اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. جس طرح ساجد صاحب نے کہا, شہزاد چغتائی صاحب نے اور میاں طارق جاوید نے کہا کہ پاکستانی قوم کو ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے تیار رہنا چاہیے. حالت جنگ میں جب ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ روٹین سے ہٹ کر کرنی پڑتی ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری اقدامات کرنے پڑتے ہیں, جس کا حوالہ انہوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی دیا تھا. امید ہے آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.